کی ایک خاص فضیلت ہے جو ابھی حدیث پاک میں پڑھی گئی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ علماء نے فرمایا اس سے مراد خاص 10 محرم کا روزہ۔ محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا گیا، یہ اللہ کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ فرض کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، یعنی 10 تاریخ کا، اور فرائض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز حدیث میں اس کے بعد اگلا جملہ آیا صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز جو رات کو اٹھ کر پڑھی جاتی ہے آخر رات میں۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا مجھے امید ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کہ جس آدمی نے یہ روزہ رکھ لیا اللہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، یعنی صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کتنا اچھا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھا جائے، اور امید ہے انشاءاللہ بہت سے احباب نے روزہ رکھا ہوگا۔ اس بارے میں ایک ہدایت اور آئی، فرمایا صوموا عاشورہ، عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اور اس میں یہود کی مخالفت کرو۔ مخالفت کس طرح ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور ایسی کئی روایتیں صحیح بخاری میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور عاشورہ کا دن آیا تو دیکھا اس میں یہود روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی تھی سمندر سے، فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق فرما دیا تھا، ڈبو دیا تھا، تو ہم اس کے شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں، شکر گزاری کے طور پر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اس دن کو انہوں نے اپنی عید کا دن بنایا ہوا تھا، خوشی کا دن بناتے، تو کہا اس وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، او کما قال علیہ السلام، تمہاری بنسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہمیں اس نعمت پر شکر کرنے کا زیادہ حق ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اس دن اور صحابہ کو حکم دے دیا۔ اور یہود روزہ رکھتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ان کی مخالفت میں یا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤ، اور خود عزم فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزہ ملاؤں گا، 9 کا یا 11۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے، اگلے سال کا موقع نہیں آیا، تو اس میں ایک دن آگے پہلے کا پچھلا یا اگلا روزہ ملا لینا چاہیے۔